آپ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ جس کی معیشت میل ڈاؤن پہ جا رہی ہے، جس کی برآمدات نیچے جا رہی ہیں، جس میں بیرونی سرمایہ کاری میں 50% کمی آ گئی ہے، جس کے ٹیکسوں کی وصولی میں ریکارڈ کمی کا سامنا ہے، جس میں مہنگائی کی شرح میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے، اس کا وزیر اعظم واشنگٹن ڈی سی میں جب پاکستانیوں سے خطاب کرتا ہے، پاکستانی امریکن سے، شاید وہ ایک واحد کانسٹیچوئنسی ہے جو عمران احمد نیازی سے خوش ہوں گے، کیونکہ ان کا جو ڈالر تھا پہلے 115 روپے کا تھا، اب 160-64 کا آتا ہے، ان کو تو فائدہ ہو گیا ہے اگر انہوں نے پاکستان پیسے بھیجنے ہیں۔ لیکن وہاں پہ کھڑے ہو کے بجائے پاکستان کا ویژن آرٹیکولیٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اگلے 5 سالوں میں پاکستان کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں، ہمارے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتے ہیں بس مجھے واپس جانے دو، میں نواز شریف کا فریج اور اے سی واپس کروں گا اور بند کروں گا۔ آپ کو جو میں نے مسائل بتائے کہ ملک کی اکانومی میل ڈاؤن کر رہی ہے اور ہمارے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کا ویژن یہ ہے کہ بس نواز شریف کا فریج اور اے سی میں نے چھیننا ہے، تو یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر خود کو پاکستان کا گوربیچوف ثابت کر رہا ہے۔ سوویت یونین کے اندر بھی گوربیچوف آیا تھا جس نے کہا تھا میں ریفارم کروں گا، اور اس نے ریفارم کرتے ہوئے سوویت یونین کو دیوالیہ کر دیا تھا۔ آج یہ عمران احمد نیازی پاکستان کا گوربیچوف ثابت ہو چکا ہے، جس کو نہ ریفارم کا مطلب پتا ہے، نہ ریفارم کی سپرٹ کا پتا ہے، یہ ریفارم کی اے بی سی نہیں جانتا۔ ریفارم دنیا میں جہاں پر ہوتی ہے وہ کردار کشی سے نہیں ہوتی، وہ الزام تراشی سے نہیں ہوتی، وہ جبر کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ریفارم سٹیک ہولڈرز کی اونرشپ کے ساتھ، سٹیک ہولڈرز کی انگیجمنٹ کے ساتھ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے ساتھ کامیاب ہوتی ہے۔ آج پاکستان کی معیشت میں انویسٹرز کا کانفیڈنس اس حکومت نے شیٹر کر دیا ہے۔ وہ بزنس سینٹیمنٹ جو ہماری حکومت نے 5 سالوں میں سی پیک کے بعد بنایا تھا، اسے پنکچر کر دیا گیا۔ سی پیک کے منصوبے کو عملاً مفلوج کر دیا گیا ہے یا منجمد کر دیا گیا ہے۔ سی پیک کا سب سے بڑا جو پروجیکٹ اب اس سال ڈیو تھا وہ ML1 ریلوے کا پروجیکٹ تھا، جس سے کراچی سے پشاور تک ML1 ٹریک کی ماڈرنائزیشن ہونی تھی، نیو سگنلنگ سسٹم لگنا تھا اور ٹرینوں کی رفتار کو 160 کلومیٹر فی گھنٹہ پہ لے کے جانا تھا۔ اس حکومت نے ڈیولپمنٹ بجٹ میں ریلوے کا ڈیولپمنٹ بجٹ 40 ارب روپے سے کاٹ کے 16 ارب کر دیا ہے۔ مجھے آپ بتائیں وہ دنیا کا کون سا افلاطون ہے جو 16 ارب روپے کے اندر، جس میں ریلوے کے موجودہ جاری پروجیکٹس بھی مکمل نہیں ہوں گے، ML1 جو تقریباً 6 سے 8 ارب ڈالر کا منصوبہ ہے، اس کی بنیاد بھی رکھی جا سکتی ہے۔ تو 16 ارب ریلوے کے اندر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریلوے کا جاری بجٹ بھی آپ نے گھٹا دیا، تو آپ ML1 پروجیکٹ کہاں سے شروع کریں گے؟ جب ML1 کے لیے آپ نے ڈیولپمنٹ بجٹ میں فنڈنگ ہی نہیں رکھی، تو کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں شیخ رشید صاحب؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں عمران احمد نیازی صاحب؟ تو آج دوسری بڑا جھوٹ جو حکومت کا پکڑا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے واضح کر دیا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی حکومت کی پالیسیوں سے نہیں ہوئی۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جو کمی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سی پیک کے منصوبے پہلے فیز کے مکمل ہو گئے ہیں اور LNG پروجیکٹس مکمل ہو گئے ہیں،
سی پیک اور انرجی پروجیکٹس جو مسلم لیگ نون نے شروع کیے تھے ان کے لیے ہیوی انویسٹمنٹ امپورٹس کی صورت میں، پلانٹ اینڈ مشینری کی صورت میں آئی تھی. اور یہی وہ بات ہے جو ہم کہتے تھے کہ یہ 3 سے 4 سال کا ہمپ ہے. چونکہ ہم نے 4 سالوں میں 12,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے ہیں. یہ ایک ہمیں کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا. جب آپ 1 کلومیٹر دوڑ سپرنٹ لگائیں گے تو آپ کا ہارٹ ریٹ 150 پہ چلا جائے گا. لیکن اگر آپ 1 کلومیٹر کو جاگنگ کریں گے تو 80-90 رہے گا. تو ہم نے سپرنٹ کے ساتھ، ہم نے تیز برق رفتاری کے ساتھ بجلی کے گیپ کو پورا کرنے کے لیے ہیوی انویسٹمنٹ کی تھی، جس سے 3-4 سال کا ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہم پایا تھا. اور جو اکانومسٹ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر آپ پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے برا ہو. تو یہ جو ہمیں اکنامکس پڑھائی گئی، خان اکنامکس، یہ پاکستان کی معیشت کی ڈسٹرکشن کی اکنامکس ہے. اور میں بہت احترام کرتا ہوں ہمارے آرمی چیف کا بھی، اور میں اپنی ملک کے مقتدر حلقوں سے کہوں گا کہ وہ ضرور نظر ثانی کریں اپنے فرمودات پر. جب اس ملک کے مقتدر ادارے یہ کہیں گے کہ معیشت ٹھیک سمت میں جا رہی ہے، جبکہ اس ملک کے تمام انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ یہ کہیں کہ یہ ملک کو عمران خان کی پالیسیز تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. جنرل باجوہ صاحب کی رسپیکٹ ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں بیرونی ممالک سے، ہمارے دوست ممالک سے پاکستان کی اقتصادی مدد لانے کے لیے. لیکن میں انہیں مخلصانہ طور پہ ایک شاعر کی زبانی کہوں گا. احسن اقبال اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور احسن اقبال سمجھتے ہیں کہ خان اکنامکس معیشت کی تباہی کی اکنامکس ہے. احسن اقبال کہتے ہیں کہ برق رفتاری کے ساتھ بجلی کے گیپ کو ہم نے پورا کیا تھا اور ہمارے منصوبے مکمل ہونے سے کرنٹ ڈیفیسٹ میں کمی ہوئی تھی. احسن اقبال جو یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ رشید اور عمران خان بے وقوف لوگوں کو برا رہے ہیں. 16 ارب روپے میں ریلوے کی جاری پروگرام بھی مکمل نہیں کیے جا سکے. کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان کو ڈسٹرکٹیو پاتھ پہ ڈالے ہوئے ہے. دس گورنمنٹ ہیز نو اکنامک پالیسی، دس گورنمنٹ ہیز نو اکنامک ایجنڈا، دس گورنمنٹ ہیز نو اکنامک ویژن، اینڈ دس گورنمنٹ ہیز نو اکنامک ٹیم. ان کا صرف ایک ویژن ہے، وینڈیٹا. ان کا صرف ایک ویژن ہے، کریکٹر اسیسینیشن. بہتانوں کے ساتھ، نفرت کے ساتھ اور نواز شریف فوبیا کے ساتھ پاکستان کو 21 سینچری کی اکانومی نہیں بنایا جا سکتا. ہمارے پاس ویژن تھا، ویژن 2025. ہم نے پہلے سال اس ملک کو ایک ماڈرن اکانومی بنانے کے لیے روڈ میپ پہ کام شروع کیا تھا. ہمیں بدقسمتی سے ڈسرپٹ کیا گیا. پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے کہا تھا کہ اگر پاکستان اسی راستے پہ اور اسی رفتار سے چلتا رہا تو 2030 میں دنیا کی ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائے گا. کیا آج پرائس واٹر ہاؤس یہ بات کرے گا؟ ورلڈ بینک نے جنوری 2018 میں کہا کہ 2019 اور 2020 پاکستان کی اکانومی 6% سے گرو کرے گی. تو آج کیوں ورلڈ بینک اور IMF نے 2.4% پہ ڈاؤن ورڈ ریویژن کر دیا؟ اس لیے کہ وہ بزنس انویسٹر سینٹیمنٹ جو مشکل سے ہم نے پیدا کیا تھا اسے اس حکومت نے تباہ کر دیا. اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کو ایک فیشسٹ اسٹیٹ بنانا چاہتی ہے. عمران خان گوربیچوف بن چکے ہیں، ثابت ہو چکے ہیں، اور اب یہ پاکستانی ہٹلر بھی بننا چاہتے ہیں. ہم ان کو ہٹلر نہیں بننے دیں گے. ہمیں گرفتاریاں سے نہ ڈراؤ عمران خان. اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہمیں شناخت دی، ہمیں عزت دی، ہم بڑے بڑے عہدوں پر رہے،
ہم اس ملک کے لیے، اس ملک کے نوجوانوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، اس ملک کی آئین کے لیے جس کا ہم نے حلف اٹھایا ہے کہ اس آئین کو ہم اپ ہولڈ کریں گے، ہم ہر قربانی دیں گے، لیکن نہ میڈیا کی آزادی کسی کو سلب کرنے دیں گے، نہ کسی کو آزادی رائے سلب کرنے دیں گے، نہ کسی کو فریڈم آف موومنٹ اور فریڈم آف ایسوسیشن سلب کرنے دیں گے۔ اس ملک کے اندر جلسے کرنا، جمہوری سرگرمیوں کو جاری رکھنا ہمارا حق ہے۔ وہ عمران خان جس نے ہمارے دور میں 100 سے زیادہ جلسے کیے، جلسیاں کی، جس نے 4 مہینے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن رکھا، آج وہ عمران خان جو 24 گھنٹے میڈیا سے کوریج لیتا تھا اپنے دھرنوں کی اور ہمارے خلاف گھنٹوں لائیو تقریریں کر کے، وہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے اوپر سینسرشپ لگاتا ہے، اس کا پیمرا ڈائریکٹیوز دیتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی کوریج نہ کریں، اس کی انتظامیہ جلسوں کو روکنے کے لیے گرفتاریاں کرتی ہے۔ تو یہ ہٹلر پاکستان کا، اس کا راستہ روکنا پاکستان کو بچانے کے جتنا اہم ہے، چونکہ اگر پاکستان میں جمہوریت اور آئین کو ہاتھ لگایا گیا تو پاکستان کا وفاق کوئی بچا نہیں سکے گا۔ ہم نے، مسلم لیگ نون مدر پارٹی ہے پاکستان کی، وی ول ڈیفینڈ پاکستان، وی ول ڈیفینڈ کانسٹیٹیوشن اینڈ آر ڈیموکریٹک فریڈمز، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوں گے۔ 25 جولائی کو حکومت کے خلاف بھرپور یوم سیاہ منایا جائے گا، کراچی میں بھی جلسہ ہوگا، کوئٹہ میں بھی ہوگا، لاہور میں بھی ہوگا، پشاور میں بھی ہوگا، اسلام آباد میں بھی احتجاج ہوگا، تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ حکومت ہے، اور کوئی مصنوعی بندوبست زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا۔ جس نظام کی جڑیں عوام میں نہیں ہوں گی وہ زیادہ دیر تک چلے گا نہیں۔ اور آخر میں یہ بات دہرانا چاہوں گا کہ آپ نے ایک لطیفہ سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ فوت ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جو صبح کو سب سے پہلے شہر میں آئے گا اس کو بادشاہ بنا لینا۔ ایک فقیر اپنی گڈری پکڑ کے آیا تو اس کو بادشاہ بنا لیا گیا۔ پہلے دن اس بادشاہ کے سامنے مسئلہ پیش ہوا کہ بادشاہ سلامت، ملک کے اندر بجلی بند ہو گئی ہے، بجلی نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، حلوہ بناؤ، حلوے کی دیگیں بناؤ۔ تو پھر اگلے دن کسی نے کہا بادشاہ سلامت آج گیس بھی ختم ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کوئی مسئلے کی بات نہیں، ذرا حلوے کی اور دیگیں چڑھا دو، ٹھیک ہو جائے گی گیس۔ پھر اگلے دن بادشاہ سلامت کو کہا کہ دشمن نے فوجیں سرحد پہ لگا دی ہیں۔ اس نے کہا اور حلوہ بناؤ۔ پھر انہوں نے کہا بادشاہ سلامت دشمن شہر پہ قبضہ کرنے کو آیا چاہتا ہے۔ اس نے کہا اور حلوہ بناؤ۔ پھر بادشاہ کو کہا کہ دشمن تو اب قلعے پہ بھی قبضہ کرنا آ گیا ہے باہر۔ اس نے کہا میری گڈری کہاں ہے، لے کر آؤ، تم جانو تو تمہارا ملک جانے، میں تو چلا ہوں۔ تو یہ جو پاکستانی گاربیچوف ہے، ان کو جو مسئلہ نظر آتا ہے پاکستان کی ایکسپورٹس ڈاؤن ہو گئی ہیں، نواز شریف کا فریج بند کر دو۔ پاکستان کے اندر ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے، نواز شریف کا فریج بند کر دو۔ کوئی اور پاکستان کی انویسٹمنٹ کم ہو گئی ہے، اچھا شاہد خاقان عباسی کو بند کر دو۔ وہ شخص جس نے گیس اس ملک کے اندر بحران کو پورا کیا، جس نے وہ LNG لا کے دی جس کی دنیا نے تعریف کی کہ $600 ملین کی بچت کی پاکستان نے۔ شاعر نے بہت خوب کہا، ہم کو اس شہر میں تعمیر کا سودا ہے جہاں لوگ معمار کو چن دیتے ہیں دیوار کے ساتھ۔ آج مسلم لیگ نون کو پاکستان کی ترقی کی سزا دی جا رہی ہے، یہ سزا ہمیں قبول ہے۔ عمران خان، تم شاہد خاقان عباسی کو کہتے ہو
کہ اس نے کہا گرفتار کرو، میں نے گرفتار کیا۔ ہم سب کہتے ہیں کہ آؤ ہمت ہے تو گرفتار کرو، لیکن غریب کو روٹی دے دو، نوجوان کو روزگار دے دو، پاکستان کے تاجر کو، کسان کو، مزدور کو جینے کا حق دے دو۔ اگر ہماری گرفتاریوں سے تمہاری حسد کی، تمہاری نفرت کی آگ بجھتی ہے تو بجھا لو، لیکن 20 کروڑ پاکستان کے عوام کو جینے کا حق دے دو۔ لیکن تم نہیں دے سکتے، چونکہ تم اناڑی ہو، تم نالائق ہو، اور تمہارے اندر صرف کردار کشی، کیچڑ اچھالنے، گالیاں دینے کے علاوہ کوئی قابلیت نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ جو رحمان ملک صاحب نے بیان دیا، وہ لگتا ہے کہ رحمان ملک صاحب کو یہ ایک مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی یہ پریس کانفرنس جاری ہے۔ بلیٹن میں وقت ہوا